بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ رب کے حکم سے ہم اسم اعظم کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ بہت سارے احباب اسم اعظم پڑھتے ہیں، مگر اسم اعظم پڑھنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا صحیح اسم اعظم یہ ہے اور ہم جس سے پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا اسم اعظم سے۔ اس کا مکمل طریقہ سنیں تاکہ آپ کو اپنے نام کا اسم اعظم پتہ چل جائے اور نقوش پتہ چل جائے۔ سب سے بڑی بات جو ہے یہاں پہ دیکھنا آپ نے، یہ ہے جو چارٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ ہر ویڈیو میں لگایا جاتا ہے تاکہ آپ احباب آگے چل کے جب نقوش لکھتے ہیں یا لفظ کا نام کا پہلا حروف آتا ہے تو اس کی پہچان آپ کو آ جائے۔ اب ہم اسم اعظم، اپنے نام کا اسم اعظم معلوم کریں گے۔ یہاں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس لائن میں، آچی ہیں، آبی ہیں، بادی ہیں یا خاکی ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اپنی مثال دی ہوئی ہے یاسر کہ یاسر جو یہاں پہ لفظ ہے یا آ رہا ہے تو یا بادی ہے۔ ہم پورا موضوع جو ہے وہ یہاں پہ کریں گے تاکہ آپ احباب کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ کوئی بندہ اسم اعظم بنوانا چاہے، اپنے نام کو نقوش حاصل کرنا چاہے، وہ فی سبیل اللہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کرے گا اور ہم اس کو انشاءاللہ بنا کے دیں گے رب کے حکم سے۔ مگر یہ چارٹ دیکھنا آپ کا بہت ضروری تھا، اس لیے آپ کو تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈلوائیے تاکہ آپ احباب کو جو پہلا نام کا پہلا حروف ہے وہ یہ آپ کا آگے چل کے نقوش آئے گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور اس کے بعد وہ نقوش لکھ کے اپنے پاس رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کے اسکرین کے سامنے مرحلہ دوسرا سٹیپ شروع ہو چکا ہے۔ پہلا آپ نے نام دیکھا، آپ کا نام کا پہلا حروف کیا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ چار نقوشوں میں سے آپ کا نقوش کون سا ہے۔ مثال دیتے ہیں، آپ آچھی لائن میں ہیں تو آپ کا نقوش آچھی ہے، اگر آپ بادی لائن میں ہیں تو آپ کا نقوش بادی ہے، اگر آپ آبی لائن میں ہیں تو آپ کا نقوش آبی ہے، اگر آپ خاکی لائن میں آ رہے ہیں یعنی کہ آپ کا نام کا پہلا حروف، خاکی لائن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پہلا حروف آچی، بادی، آبی، خاکی جس لائن میں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نام کا پہلا حروف، ہمارے نام کا یاسر کا یا جو ہے وہ بادی میں آ رہا ہے، لہٰذا ہم بادی یہاں پہ حروف کا تجویز کریں گے۔ اسی طرح آپ احباب کا جو بھی نام جس لائن میں آ رہا ہے وہی آپ کا عناصر ہے۔ عناصر سے مراد یہ اس حساب سے آپ نے زندگی میں کبھی بھی کوئی نقوش پہننا ہوگا یا جلانا ہوگا یا پانی میں رکھنا ہوگا یا کسی احباب کو آپ نے نقوش دینے ہیں تو اس حساب سے، نام کے حساب سے ہم دیں گے، ورنہ وہ نقوش کا ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ یہاں پہ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یا جو آ رہا ہے ہمارا وہ ہے بادی۔ اب یاسر ہے ہمارا نام، تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو لکھ کر یا فوٹو کاپی کر کے لکھنے کا طریقہ کہ یہ ہوگا کہ ہمارے نام کی یاسر کے نام کل عدد 271 ہیں، 271 ہے۔ اب 271 کے یہ چاروں نقوش ہم نے پر کر دیے ہیں۔ لازم نہیں ہے یا سے ایک ہی نام شروع ہو رہا، ہزاروں کے نام سے شروع ہو رہے ہیں، کوئی آچھی میں آئے گا، کوئی بادی میں آئے گا، تو اس کے لیے یہ نقوش تیار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا نام بادی لائن میں آ رہا ہے تو ہم بادی نقوش لکھیں گے۔ بادی نقوش لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، سب سے پہلے کل والی ویڈیو میں بتایا گیا نقوش کا درست استعمال کرنا، یعنی کہ نقوشوں کی بے حرمتی بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی سارا ہو جائے۔ اس کے لیے ہم نے تھوڑا آپ کے ذہنی حساب سے تھوڑی چینجنگ کی ہے۔ چینجنگ اس لیے کہ کام وہی ہے، صرف آپ نے اپنے گھر میں کرنے ہوں گے، باہر نہیں کرنے ہوں گے، تاکہ کسی جگہ جا کے نقوش کی بے حرمتی نہ ہو۔ اب یاسر ہمارا نام ہے تو ہم بادی نقوش کو لکھیں گے، 9 خانے پہلے بنائیں گے، اس کے بعد ہم نے جہاں لکھا ہوا بادی وہاں لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل نام ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے ہم نے اپنا نام، اپنی والدہ محترمہ کا نام لکھ لینا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگا کے ہم نے اس کو بازو پہ باندھ لینا ہے، صرف ایک نقوش کو ہی، کیونکہ ہم اسم اعظم کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ ابھی اسم اعظم کا ذکر کرنے لگے ہیں تو اس نقوش کا ہونا ساتھ میں بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو سمجھ آ گیا کہ دوسرے مرحلے میں کہ نقوش ہم نے بازو پہ بند ہے، چاہے آچی ہے، بادی، آبی یا خاکی، کوئی بھی ہو، نقوش آپ نے اپنے بازو بند ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے سیکھا کہ اپنے نام کا پہلا حروف آچی بادی لائن کس میں ہے، دوسرے مرحلے میں آپ نے یہ سیکھا کہ آپ کون سا نقوش اپنے بازو پہ باندھیں گے، تیسرے مرحلے میں آپ سیکھیں گے کہ نقوش بنتے کیسے ہیں، ہم نقوش بنائیں گے کیسے، گھر میں بنائیں، فوٹو کاپی نہ کروائیں تو وہ کیسے بنائیں گے، اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے۔ ابھی یہاں پہ دیکھنا یہ ہے، یاسر کے نام کے جو دو، ایک بھی نام آپ کا اسم اعظم آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں، 4 بھی آ سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لازم نہیں ہے ہمارے نام کے حروف جو ہیں وہ 271 ہیں، 271 ہیں، تو یا واسع یا سمد۔ یا واسع کا مطلب یہاں پہ یا نہیں لگائیں گے، واسع اور سمد ہے، یہاں لکھنے میں یا ضرور لگاتے ہیں، ورنہ یہاں پہ ہم نے واسع اور سمد کا اگر کیا تو کل عدد پکڑے اس کے دونوں نام مبارک کے، اور اس کے آگے کل عدد کتنے آگے 271، اور یاسر کتنے ہیں 271۔ کسر جو نقوش میں ہماری آ گئی ہے وہ یہاں پہ 6 سے 7 والے درمیان میں کسر آ گئی ہے۔ کسر نقوش میں کس کو کہتے ہیں، عملیات کی فیلڈ میں کسر اس کو کہتے ہیں 2 لفظ چھوڑ دینا
ڈیلیٹ کر دینا، ختم کر دینا، اڑا دینا، اس کو کسر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ نیچے 271 ہیں، 271 ہے، تو جیسا کہ ہمارے پاس جو سمپل آپ لوگوں کے لیے فارمولہ ہے، مختلف کتابوں میں مختلف طریقوں سے دیا ہوا ہے نقوش بنانے کا طریقہ، کوئی کس سے تقسیم کر رہے ہیں، کوئی کس کے تقسیم کر رہے ہیں، مگر یہاں پہ جو ہند کو عامل نے آپ کے لیے الحمدللہ جو پلیٹ فارم شروع کیا ہے انتہائی آسان، جتنے بھی کل عدد ہیں 271 ہمارے پاس کل عدد ہیں، 24 ہم نے مائنس کر لینے بیچ میں سے، ہر عدد جتنے آپ کا 10,000 آ رہے ہیں 24 مائنس کریں، یہاں پہ 24 مائنس کیے تو 697 آ گئے، 697 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں، 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، اور جو پیچھے کل عدد ہمارے پاس بچے ہیں 3 کے تقسیم کرنے کے بعد 232 بچ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 232 بچ رہے ہیں، جو اگر اس کے آگے پوائنٹ آ رہے ہیں، یعنی کہ 1 2 پوائنٹ آ رہے ہیں، یا پھر 1 آ رہا ہے یا 2 آ رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نے نہیں بھاگنا، تقسیم کتنے پہ ہو رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے، 3 پہ جتنا بھی تقسیم ہو جائے اس آپ نے فارمولے کو پکڑنا ہے۔ یہاں ہم نے اپنے فارمولہ پکڑ لیا 232 کو، اب یہ ہمارے پاس عدد آگے 232 آگے، اب ہم نے اس کا نقوش پر کرنا ہے۔ اب یہاں پہ نقوش کی طرف نظر ثانی کرتے ہیں کہ نقوش جہاں بادی لکھا ہے وہاں ہم نے پہلے 9 خانے بنانے ہیں، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، بڑے فرشتوں کے نام لکھ دینی ہے۔ اب ہم نے جو بادی نقوش ہے بائیں جانب درمیان والے خانے سے شروع کرنا ہے۔ اچھا، ایک احباب جن کا بہت اعتراض ہوتا ہے، لوگوں کا بہت زیادہ احباب کا اعتراض ہے، جب آپ بڑے نقوش بناتے ہیں تو آپ کے خانے اوپر ہی آ جاتے ہیں، جب آپ بڑا نقوش بناتے ہیں تو آپ کے خانے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پہلے عرض کیا آپ احباب سے کہ مختلف طریقوں سے بڑے بڑے نقوش مختلف طریقوں سے پر ہوتے ہیں۔ ابھی جہاں سے آتشی اوپر والے لائن سے درمیان خان سے شروع ہوتا ہے، جب آپ آگے بڑے نقوشوں پہ جائیں گے اور آبی اور بادی بھی اوپر ایک آتشی درمیان سے شروع ہو رہے ہیں، اور بادی اور آبی دائیں بائیں سے شروع ہو رہے ہیں اوپر سے، تو وہ آپ کو اس لیے نہیں سمجھا رہے تاکہ آپ احباب تمام چیزیں غلط کر دیں گے، اس لیے 9 خانوں والا 15 والا نقوش جو چال ہے وہ آپ کو سمجھائی جاتی ہے تاکہ آپ احباب کسی جگہ جا کے مار نہ کھائے۔ مار کھانے سے مراد یہ آپ کسی کے نام کل عدد جان لیتے ہیں 500 ہیں، فعل فوری 24 مائنس کریں، 3 پہ تو تقسیم کریں، فعل فوری بندے کو نقش بنا کے بھائی یہ تیرا نقش ہے تیرے نام کا، بس بندہ خوش ہو جائے، بڑا بڑا عامل بندہ ہے جی، یہ نہیں پتہ چال سمجھ گیا بندہ، آپ نے چال سمجھی ہے نقوش کی۔ جب چال سمجھ آ گئی ہے، سب سے پہلے آپ نے چھوٹا عدد لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بڑا عدد، پھر اس کے بعد بڑا عدد، پھر اس کے بعد بڑا عدد، پھر اس کے بڑا عدد، یہ آپ کے 9 خانے پور ہو جائیں گے۔ 9 خانے پور ہو جاتے ہیں، خوشبو لگائیں، پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام لکھو، اپنے بازو پہ باندھ، ایک ہی نقوش بند ہے، چاہے وہ آتشی بادی آبی جو بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسم اعظم نام کیا ہے، کیا لفظ استعمال اسم اعظم، اب اس چیز پہ غور و فکر کرنے کہ اسم اعظم لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارا نام یاسر ہے، یاسر علی ہے، ٹھیک ہے، پورا نام یاسر نشائی قادری، ہم اس کا صرف اور صرف یاسر لیں گے، علی بھی نہیں لیں گے، آگے بھی جتنے بھی لفظ ہیں وہ بھی نہیں لیں گے۔ یاسر کے جو کل لفظ بن رہے ہیں یہاں پہ واسع اور صمد، 2 لفظ بن رہے ہیں، واسع اور صمد۔ اگر ہم کریں گے کیا، اسم اعظم پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 271 ہمارے کل عدد ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جب بھی ہم نے اسم اعظم کو پڑھنا ہے تو ڈبل کر کے پڑھنا ہے اس کو، 271 کو، پھر 271 کو 542 مرتبہ پڑھنا ہے، 542 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب ہم نے اسم اعظم کو پورے طریقے سے فائدہ لینا ہے 100%، ویسے تو ہم اسم اعظم کو پڑھیں گے فائدہ ہوگا، مگر پورے 100% اسم اعظم کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ وہ چیز ہے جو آپ کے نام کے اوپر چل رہی ہے اور آپ اس سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ زندگی میں آپ نے جن احباب نے اپنے نام کا اسم اعظم پڑھا ہے نا، ان کو دنیا کا وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر جنہوں نے اپنے نام کا وظیفہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ خود کی پہچان کرنا بہت مشکل ہے، خود ہی کو سمجھنا بہت معرفت کی بات ہے، بہت لمبی اور روحانی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، خود ہی کو سمجھنا بہت مشکل بات ہے۔ انسان اپنے اندر ہر خوبیاں، اچھائیاں، برائیاں سمیٹے ہوئے ہیں، اور خود کو جو انسان سمجھ لیتا ہے نا وہ وقت کا ولی ہوتا ہے۔ خود کو سمجھنا ہی سب سے بڑی بات رہی ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، جی فلاں بھی پڑھ لو، فلاں یہ پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، جب خود کو ہم کریں گے نا۔ اچھا، بہت سارے احباب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں روحانی وظیفے سے مراد ہے اپنی روح کو طلب کرنے والا وظیفہ، یعنی ہماری روح بیدار ہو، اس کو ہم کیسے بیدار کریں گے؟ تو وہ یہی میرے بیان بھائی طریقہ ہے اسم اعظم کا، جس سے ہم اپنی روح کو بیدار کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے امزاد، ایک ہوتا ہے روح، ظاہری گل اپوزٹ دونوں چیزیں، امزاد بھی ہمارے اندر موجود ہے، روح بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم نے امزاد کو چھوڑ دینا ہے، امزاد شیاطین ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ اب ہم نے جس کو بیدار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ روح کی دنیا بہت ہی خوشگوار خوشبودار دنیا ہے،
جو آپ کو زمین و آسمانوں کی سیر کراتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، کیا کیا ہے، میرا کیا کام ہے، تو کس کام پہ لگ گیا ہے، مجھے یہاں اچھے کاموں پہ لگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بیدار کرتی ہے، آپ کے ضمیر کو، آپ کو دل کو، دماغ کو جھنجھوڑتی ہے۔ یہاں پہ ہم نے روح کو بیدار کرنے کے لیے جو آپ سارے اسم اعظم شیئر کیے وہ کچھ اس انداز سے پڑھنا ہوگا آپ نے۔ اگر ہم پڑھیں گے یاسر کے نام کا تو واسع و صمد ہمارے یہ دو لفظ ہیں، یا لگے گا یہاں پہ آ کے، جو روح کو بیدار کرنا ہے وہ یہاں پہ یا لگائیں گے۔ اب ہم نے روح کو بیدار کرنا ہے اور روح سے ہمیں زمین و آسمانوں کی سیریں کرنی ہے اور روحانیات ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے آئے، ٹھیک ہے نا، کیوں ہم جنات کے پیچھے تو بھاگتے رہتے ہیں، خود کا پتہ نہیں ہے تو بھاگتے رہتے ہیں جنات کے پیچھے۔ یہاں پہ روح کو، جس بندے روح کو بیدار کر لیا اسم اعظم کے ساتھ، سمجھے اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ آج آپ چلا کشی کر رہے ہیں، رات کو اللہ نہ کرے آپ کو ڈر لگے، کچھ مسئلہ ہو، ہارٹ اٹیک ہوگا، آپ مر جائیں، آپ کس نیت سے آپ چلا کشی کر رہے تھے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ 99% تو پیسوں کے لیے چلا کرتے ہیں، 1% وہ شخص ہیں جو کہ اللہ اور رسول کی خاطر، صلی اللہ علیہ وسلم ذات کی خاطر یا خدمت خلق کی خاطر، ذات سے مراد یہ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک سے مراد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خاطر، امت کی خاطر وہ بندہ پڑھائی کر رہا تھا کہ میں امت کو فائدہ پہنچاؤں۔ مگر 99% سروائے پیسوں کے اور کوئی لالچ نہیں ہے۔ پری آ جائے، جن آ جائے، موکل آ جائے، دیو آ جائے، پری کوئی چڑیل آ جائے، بھوت آ جائے، ہم اسے پیسے کس طرح لے لیں، بینک بیلنس بھر رہے ہیں، 99% کا یہ خیال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے جب اسم اعظم پڑھنا ہے تو اگر یاسر ہمارا نام تو ہم اس طرح پڑھیں گے، یا اللہ، یا واسع، یا صمد۔ اب جا کے اسم اعظم بنتا ہے پورا، اب جا کے پورا اسم اعظم بنتا ہے۔ پہلے ہم صفات پڑھ رہے تھے، واسع و صمد، جب ہم اسم اعظم کا تکرار کرتے ہیں تو یا اللہ، یا واسع، یا صمد، جب یہ یا اللہ بیچ میں لگ جاتا ہے تو اس چیز کی، اس روح کو بیدار ہونے میں کچھ ہی ٹائم لگتا ہے، کچھ ہی دن لگتے ہیں، کچھ ہی ماہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں جب روح کو بیدار کرنے والا آپ عمل پڑھتے ہیں، سب سے بہترین عمل ہند کو عامل میں خدا کو حاضر ناظر جان کے، اس سے اچھا عمل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ آج جنات، پریوں، چڑیلوں، بھوتوں کے بارے میں ہم بھی ویڈیو لگاتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، چیزیں حقیقت ہیں ساری، مگر وہ کس پہ اشنا ہوتی ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ 99 بندہ چلا کرنا بیٹھے 100 میں سے تو 99 بندے فیل ہو جائیں گے، ایک بندہ پاس ہو، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے، وہ بندہ پاس ہوگا۔ اب بہت سارے احباب کے نیت تو ہماری بھی صاف ہوتی ہے، پر یہ صرف منہ کی باتیں ہوتی ہے، نیت صاف ہوتی نہیں ہے ویسے۔ اب یہاں پہ ہم شارٹ کٹ بات کریں تو روح کو بیدار کرنے کے لیے جب بھی آپ اسم اعظم پڑھیں گے تو یا اللہ لفظ ساتھ میں لگانا ہے، بات ختم۔ اب جب ہم اپنا نام کا وظیفہ پڑھیں گے، یاسر کے نام کا، یا اللہ، یا واسع، یا صمد، اب ہماری روح بیدار ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، چاہے بسم اللہ شریف کا کوئی بھی پڑھتے ہیں، نیند آتی ہے۔ کبھی مرد حضرات سے یہ سوال ہے، جب آپ مسجد میں جاتے ہیں، تراویحیں یا پھر ویسے جمعے کی نماز پڑھنے چلے جائیں، سارا کام جب بھی مسجد میں جائیں، آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ بیٹھ جائیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، کبھی سوچا وہ نیند آتی کیوں ہے؟ آج تک ہر احباب یہی سوچتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں نیند آتی ہے۔ جی خدا کے بندوں کبھی سوچو نا، اس چیز پہ غور و فکر کرو جو آپ ساتھ ڈیلی معاملات اور 5 وقت نمازی اگر مسجد میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ روٹین ہے، وہ جب مسجد میں جاتے ہیں اس کو نیند آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ آپ کی روح اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو رہی ہوتی ہے، اس کو سکون آتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے تو وہ سکون لیتی ہے۔ 24 گھنٹے آپ موبائل کے اندر سر دیے رکھتے ہیں تو وہ سکون بیچاری کدھر سے حاصل کرے؟ اللہ کا جب آپ نام پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سکون میں آتی ہے۔ جب رات کو آپ کچھ اللہ کشی کرتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ورد و وظائف کرتے ہیں تو آپ کو نیند آتی ہے۔ نیند کیوں آتی ہے؟ روح کو سکون ملتا ہے، روح اس وظیفے سے سکون لیتی ہے، خوشبو لیتی ہے، محبتیں لیتی ہے، اللہ کے نام سے وہ گونجتی ہے، گھومتی ہے، ناچتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں روحانیات کی چیزیں ہیں، اس لیے آپ کے روح کا جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، جب بھی آپ کبھی اسم اعظم پڑھیں تو ساتھ میں یا اللہ لازمی لگائیں۔ اگر آپ نے چلا کشی کرنی ہے اپنے نام کا، اپنے نام کی کریں، کسی کے نام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے نام کی، اپنے اسم اعظم کریں، یا اللہ، یا واسع، یا صمد کی ہم کریں گے۔ اس میں ہمیں زہروں کروڑوں برکتیں بھی ہوں گی اور ہماری روح بھی بیدار ہوگی۔ جب روح بیدار ہو جائے گی تو پھر کیا جنات، تو کیا دیو، تو کیا چڑیل، تو کیا پری، تو کیا ہمزاد، یہ ایسی چیز ہے جب آپ کو زمین و آسمانوں کی سیر کرائے گی، اولیاء کرام سے ملاقاتیں کرائے گی، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کرائیں گی، سرکار نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدار مبارک ہوگا، اللہ کے ہاں آپ کی قبولیت ہوگی۔ تو یہ کام کیا کریں۔ اب کسی احباب کو اپنے نام کا وظیفہ بنوانا ہو، ٹھیک ہے، اسم اعظم اور پڑھنے کا طریقہ کار اور نقوش، مین چیزیں ہماری جو ہوتی ہے نقوش۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ نے نقوش والا، کیونکہ اس وقت پورے یوٹیوب پہ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ سلسلہ کار شروع کیا سوائے ہند کو عامل کے۔ آیت مبارکہ ہے اس کا بھی آپ کو دے رہے ہیں نقوش، وہ کوئی ہمارا نقوش تو نہیں ہے نا، آیت مبارکہ کا نقوش ہے نا، وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ ابھی یہاں پہ اسم اعظم کا ہم نے نقوش بنایا، یا واسع، یا صمد کا نقوش ہم نے بنایا۔ اب آپ جب کہیں گے تو آپ کو اپنے نام کا نقوش بنا کے دیں گے، تب جا کے آپ کو سارا فائدہ ہوگا۔
انشاءاللہ امید ہے اور آپ کے حکم سے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اسم اعظم کی. جب یہ اسم اعظم پڑھنا ہے روح کو بیدار کرنے کا یہ وظیفہ تھا. نقوش آپ کے ساتھ ٹچ ہونا بازو پہ ضروری ہے، جو کہ 100% ضروری ہے. آپ کہیں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اسم اعظم پڑھنا یاد نہیں رہتا تو وہ نقوش آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ. جب بھی آپ اسم اعظم پڑھتے ہیں اس کے اوپر دم کرتے رہیں. اگر ہم رات کو اس کا وظیفہ کریں گے، چلہ کشی کریں گے، تو ہم کیا کریں گے 542 مرتبہ یا اللہ یا واسع یا سمد پڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارا کام بگڑی بن جائے گی. ہند کو عامل میں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے چینل سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اسے پریس کر دیجیے کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اور آپ ہمیں کمنٹ سے آگاہ کر سکتے ہیں کہ کس نے کون سا عمل کیا، اس کو فائدہ ہوا، کون سا کیا نہیں فائدہ ہوا. یہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتایا کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ کو، پھر بھی کسی نے کچھ احباب نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے. اللہ حافظ.